بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ آیات چل رہی تھیں کتاب اللہ پر عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان میں قلبی صفت ہوتی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ تو دل کی صفت ہو گئی، اور ظاہر کے اعتبار سے یتلون کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس میں نماز، انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ کا ذکر تھا۔ اس کے بعد پھر یہی تذکرہ آیا کہ دیکھیے یہ کتاب اللہ ان لوگوں تک ہم نے پہنچائی ہے جو ہمارے منتخب بنتے ہیں، اور گزشتہ ہفتے ہم نے اس کی تفصیل، اس کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ اب جو لوگ کتاب اللہ کے وارث بنے، جو اللہ کے منتخب ہیں، اور اس میں وہ لوگ جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا۔ عدن جہاں انسان رہے، دنیا تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، جو آیا پہلے چلا گیا، آئندہ جو آیا، ابھی جو موجود ہیں وہ بھی جانے والے ہیں، آئندہ جو آئے گا وہ بھی چلا جائے گا۔ دنیا تو گزرگاہ ہے، چاہے ہم اس کو جو بھی سمجھیں، لیکن اصل کے لحاظ سے دنیا یہ رہنے کے لیے نہیں ہے، جنت رہنے کے لیے ہے۔ تو جنت و عدن، یہ رہنے کے باغات ہوں گے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو دعوت دی، اسے کہا کہ ہمارے گھر آ جانا، کھانا رکھا ہوگا، ہر طرح کی سہولتیں ہوں گی، کمرہ ہوگا، آرام کر لینا۔ تو مہمان آ جاتے ہیں، وہاں پر سہولت کے چیزیں موجود ہیں، کمرہ ہے، سونے کا انتظام ہے، کھانے کی ہر چیز موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن میزبان کو بھی تسلی نہیں ہوتی، اور مہمان کو بھی اعزاز نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ حالانکہ سب کچھ سہولت کو انتظام وغیرہ کیا ہوا ہے، اور اس کو سہولت بھی مل گئی، لیکن ایک قلبی جو سکون اور اطمینان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھا میزبان بھی ساتھ موجود ہو، کوئی خیال رکھنے والا بھی ہو، کوئی دیکھنے والا بھی ہو۔ بعضوں میں اکیلا ہونا زیادہ ان کے لیے راحت کا ذریعہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں میزبان کا ہونا زیادہ راحت کا ذریعہ، لیکن عموماً ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ہاں ظاہر میزبان کو ہونا چاہیے، اس کو تو خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں پر کیا ہوگا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، ہر طرح کی نعمتیں وہاں ہوں گی، جنات ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، یدخلونہا، پھر ان کا اعزاز و اکرام بھی ہوگا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پر ان کو پہنائے جائیں گے اساور، کنگن، کئی ایک سے زیادہ کنگن، کڑے، چوڑیاں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کڑے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہوں گے؟ من ذہب، سونے کے ہوں گے۔ یہاں پر سونے کے کڑوں کا ذکر ہے، اور بعض دوسری جگہوں پر چاندی کا بھی ذکر ہے۔
اور اسی آیت میں آگے جو اعراب ہے، آگے جو لفظ ہے لؤلؤن، لؤلؤ کے معنی ہوتے ہیں موتی۔ اب یہاں پر دو قرأتیں ہیں، صحیح قرأتوں کے اعتبار سے دو قرأتیں ہیں، اور دونوں قرأتیں صحیح ہیں، لؤلؤن و لؤلؤن۔ اگر ہم لؤلؤن پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا وہ ان کو پہنائے جائیں گے کڑے جو سونے کے ہوں گے اور موتی کے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض کڑے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، بعض کڑے موتی کے بنے ہوئے ہوں گے، اور بعض چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کڑے کے اندر سونا بھی کچھ ہوگا، چاندی بھی کچھ ہوگی اور موتی بھی ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس صورت میں کہ لؤلؤن ہم پڑھتے ہیں، اور اگر ہم لؤلؤن پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم جو ہمارے جو عام معروف حفظ والی جو قرأت ہے اس کے اعتبار سے وہ لؤلؤن ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس میں ان کو سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے، ولؤلؤن، اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اب موتی کس طرح پہنائے جائیں گے؟ وہ کڑوں کے اندر لگے ہوں گے تو اس سے کڑے بنے ہوئے ہوں گے، یا ان کو تاج پہنائے جائیں گے اس میں موتی لگے ہوئے ہوں گے۔ وہاں کے موتی یہ دنیا کے موتی کی طرح تو نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ اور چیز ہوگی، خاص قسم کے ہوں گے، وہاں کے ہوں گے۔ بہرحال جنتیوں کا یہ اعزاز بھی ہوگا، نعمتیں بھی ہیں، راحت کے اسباب بھی ہیں، باغات ہیں، کھانے پینے کے سب کچھ ہے، رہنے کا ہر طرح کا سب کچھ سہولتیں ہیں، اور اعزاز و اکرام ایسا کہ آئے ہیں۔ اچھا نہیں، ان کو پہلے تو اعزاز کے طور پر پہلے زمانے میں کوئی بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ جو ہوتے تھے، کسریٰ وغیرہ، جو اس زمانے کے دنیا کے بڑے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، تو اپنے خاص مقربین کو وہ کڑے پہناتے تھے۔ بعد میں دور بدلا تو اب کڑے دینا اور پیسے دینا یہ تو ایک خامخواہ کے پیسے، ہم کیوں اپنے پیسے کسی اور کو دیں، تو نام دینا شروع کر دیا، سر 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 فلانا، اچھا اس کو سر کا ہم خطاب دیتے ہیں، اس کو اس کا خطاب دیتے ہیں، بڑے بڑے خطابات دینے شروع کر دیے۔ فری میں تھے، فری کے خطابات تھے، وہ دے دیے۔ تو یہ ہر دور کا مختلف رہا ہے۔ فرعون کے دور میں بھی کڑے دیے جاتے تھے، کسریٰ وہ بھی کڑے دیا کرتا تھا، لیکن وہ تو خاص خاص لوگوں کو، فرعون کے یہاں تو مقربین کو سب کو مل جاتا تھا۔ بہرحال تو جنت میں جنتیوں کو جب داخل ہوں گے، بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں، اچھا ان کو ایک خاص قسم کا بیج دیا جائے گا، گلے میں ہار پہنا دیا جائے گا، بیج دے دیا جائے گا، کوئی نمبر دے دیا جائے گا، کوئی ٹیگ دے دیا جائے گا، اچھا یہ لوگ اس سے داخل ہو سکتے ہیں، یہ لوگ خاص ہیں، ان کو خاص، ان کے لیے خاص الگ سے لین ہوگی، ان کے لیے خاص الگ سے یہ ہوگا، ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے۔ تو جنتیوں کے لیے خصوصی اعزاز و اکرام کے طور پر سونے کے کڑے، موتی وغیرہ ان کو پہنائے جائیں گے، اور وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنتیوں کا لباس جنت میں ریشم ہوگا۔ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم منع کر دیا گیا، اس کے بدلے میں جنت میں جانے کے بعد ریشم کا لباس ان کو دیا جائے گا۔ وہاں کا ریشم کچھ اور ہی ہوگا، دنیا کا ریشم بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام جو سلک ملتا ہے وہ ریشم ہے۔ وہ اصل ریشم جو ہے، جو سلک اصل ہونا چاہیے، اس کی کاپی ہے یہ 100% سلک جو کہتے ہیں وہ بھی آرٹیفیشل ہوتا ہے، وہ حقیقی سلک نہیں ہوتا جس کو ریشم کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر خاص قسم کا ریشم ہوگا، بہترین قسم کا ریشم ہوگا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو ریشم پہنتا ہے مرد، آخرت میں وہ اس سے محروم کر دیا جائے گا، اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے لیکن اس کو اس لباس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور بھی بعض ایسی روایات ملتی ہیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جنت کے بارے میں تو آتا ہے کہ انسان جو چاہے گا وہ ملے گا، جو چاہے گا وہ ملے گا، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ۔ اور حدیث میں آتا ہے دنیا میں اگر کوئی ریشم پہنتا ہے، کوئی شراب کا عادی ہے، آخرت میں اس کو نہیں ملے گی، شراب نہیں ملے گی، ریشم ہے تو ریشم نہیں ملے گا۔ تو اب آیتوں سے معلوم ہوتا ہے جو چاہیں گے ملے گا، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ چیز اگر دنیا میں استعمال کی تو سزا کے طور پر جنت میں داخل ہوئے تب بھی نہیں ملے گی۔
اب بہرحال اس کی جو بھی ظاہر ایک سوال تو ہے اور شراح نے لکھا ہے، اس پر بحث کی ہے، مفسرین نے بھی تذکرہ کیا ہے، مختلف حضرات نے اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے اس کو تطبیق دی ہے۔ ہو سکتا ہے، کوئی تعارض کی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ حضرات، یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ریشم استعمال کیا، جنت میں جانے کے بعد ان کو خواہش ہی نہ ہو ریشم استعمال کرنے کی، تو کوئی تعارض ہی نہیں رہا، وہاں پر جو خواہش ہوگی وہ ملے گا، ان کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں تک بات آ گئی تو پھر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، اگرچہ ہمیں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی، کہ پھر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، جب دل میں خواہش ہی نہیں ہوگی تو سزا کیسی ہوئی؟ جب دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اور خواہش ہی نہیں ہوئی تو پھر سزا بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ تو ایسا ہے کہ اچھا دنیا میں استعمال کیا تو سزا کے طور پر نہیں ملے گا، سوال عجیب ہے۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم آخرت کے لیے چھوڑ دیں، اس کا ہمارا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مثالیں دی ہیں جس سے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے، دیہات میں رہتا ہے، مثال کے طور پر دیہات میں رہتا ہے، اس نے کبھی آرام دہ گاڑیاں دیکھی نہیں، وہ جہاں جاتا ہے اچھا پیدل جاتا ہے، بہت اچھا اگر اس کو سہولت کا انتظام ہو گیا تو بیل گاڑی مل گئی، اب بیل گاڑی میں وہ جا رہا ہے۔ اس نے چونکہ گاڑی دیکھی ہی نہیں، اس نے کبھی خواہش بھی نہیں کی کہ گاڑی ملے، اس کے تصور میں بھی نہیں کہ گاڑی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مشقت میں تو ہے ہی ہے، چاہے اس کو پتہ نہیں ہے لیکن ہے تو شے ہے تو مشقت میں وہ، اور دوسرے لوگ جو گاڑی میں جا سفر کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں، بیچارہ بیل گاڑی پہ گھنٹوں لگا رہا ہے اور تھک رہا ہے اور ہل رہا ہے۔ تو اس کو چونکہ پتہ ہی نہیں کہ ایک اور بڑی نعمت موجود ہے جس کی میں خواہش کر سکتا ہوں اور کوشش کر سکتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو تکلیف محسوس تو نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال مشقت میں تو ہے۔ سمجھنے کے لحاظ سے ایک بات ہے، باقی آخرت کے معاملات تو آخرت کے لیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنتیوں کے لباس جنت میں ریشم ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ۔ عجیب اللہ کا قرآن کریم میں ایک انداز ہے کہ پیچھے بتایا کہ دو طرح کے عمل کرنے ہیں، دل کا عمل خشیت، ظاہری عمل تلاوت، اقامت صلاۃ، انفاق، یہ ہم اعمال ہو گئے۔ اب جنت میں کیا ملے گا؟ ظاہری نعمتیں، جنات، پھر یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا لباسهم فیہا حریر، یہ ظاہری نعمتیں، اور باطنی نعمتیں، دل کا سکون جو حاصل ہوگا اعزاز و اکرام کے نتیجے میں، اور کیا ہوگا؟ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور جنتی کہیں گے، کب کہیں گے اس کا بھی ذکر نہیں، لیکن بظاہر تو یہاں جنت میں جانے کے بعد کا ذکر ہے، اور وہ کہیں گے الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن۔ جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ الحزن، الف لام جب آتا ہے تو اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ الف لام استغراق کے لیے آتا ہے، جس کا مطلب ہے جمیع الحزن، ہر طرح کے غم اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ کون سا غم تھا؟ جنتی یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں، بڑا شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے ہماری ہر طرح کے غم، ہر طرح کے غم اور ہر طرح کی پریشانی دور کر دی۔ کون سا غم اور کون سی پریشانی؟ موت کے وقت انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کے کیا مراحل ہوں گے، قبر میں جانے کے بعد پریشانی ہوتی ہے منکر نکیر کو میں کیسے جواب دوں گا، زندہ ہونے کے وقت پھر پریشانی ہوگی میدان حشر میں مجھے کیا کرنا ہے، اور زندگی میں انسان کو غم اور پریشانیاں ہوتی ہیں کہ اچھا آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ یہ تو وہ جو دیندار دینی سوچ کے اعتبار سے، ورنہ طرح طرح کی غم سے، طرح طرح کے غموں سے انسان گزرتا رہتا ہے دنیا میں۔ دنیا کو دارالاحزان کہا گیا ہے، یہ تو ہے ہی غموں کی جگہ، اور حزن میں تمام قسم کے غم آ گئے، ہر قسم کے غم آ گئے۔ دنیا میں انسان جب رہتا ہے تو اب ہم ظاہری دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، کسی کی موت واقع ہو گئی، والد ہیں، والدہ ہیں، ان سے اوپر کے دادا دادی، نانا نانی ہیں، ان کی وفات ہو گئی، اعزاء اقربا میں کسی کی وفات ہو گئی،
بھائی بہنوں میں کسی کی ہو گئی، اولاد میں کسی کی ہو گئی۔ تو یہ متعلقین یا جو حضرات امت کا درد رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، تو امت کے افراد میں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں اموات ہو رہی ہیں، جہاں بچے بیچارے شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ان کا غم ہے، پوری امت کو اس کا غم ہے۔ ایک تو یہ غموم ہو گئے، بیماریاں ہیں اس کا غم ہوتا ہے، لوگوں کی مخالفتیں ہیں اس کا غم ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے الزام لگائے جاتے ہیں اس کا غم ہوتا ہے۔ اور یہ مخالفتیں اور الزام باہر کے اور غیر ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ہوتا ہے تو بھی غم ہوتا ہے، اور اندر کے لوگ ہوں تو پھر اور زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی جو برائیوں سے آپ کا تذکرہ کیا جاتا تھا، کبھی ساحر کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، کبھی مجنون کا، حالانکہ جانتے تھے، اور وہ کون؟ باہر کے لوگ نہیں، خاندان کے لوگ، جہاں پر آپ پلے بڑھے تھے وہ لوگ، اندر کے لوگ، بنو ہاشم میں بعض تھے اور دوسرے حضرات بھی تھے، بہرحال ایسے لوگ تھے۔ تو ظاہر ہے کہ قریب کے لوگوں کا اس طرح سے الزام لگانا، مخالفت کرنا، برائی کرنا، عیب جوئی کرنا، اس کا اپنا غم ہوتا ہے۔ طائف کے واقعے میں آپ کس غم سے گزرے تھے؟ تو دنیا دارالاحزان ہے۔ انسان پر کبھی کوئی زائد خرچہ لازم ہو جاتا ہے، جرمانہ لازم ہو جاتا ہے، غم ہے، اس کا بھی غم ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا دارالاحزان ہے، لیکن ان غموں پر جو صرف دنیاوی ہوتے ہیں، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی دیندار ہو یا بے دین ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ غم جتنے بھی پیش آتے ہیں، یہ غم، انسان ان غموں پر جب صبر کرتا ہے تو جس درجے کا صبر ہوگا، جس درجے کا اللہ کی طرف اس کا دھیان ہوگا، اسی درجہ اس کی درجات میں ترقی ہوتی رہے گی، اور وہ اوپر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ تو باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ تو انسان کو بلندی پر لے جانے کے لیے، انبیاء علیہ السلام کتنے غموم سے گزرے، صحابہ کن غموم سے گزرے، تو یہ تو انسان کو اونچا اڑانے کے لیے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان غموں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انسان سوچتا ہے بس اب میں نکل جاؤں، ان لوگوں کے ساتھ مل جھول ملاقات، اس سے میں نکل جاؤں تاکہ بس کسی کی بات سننی نہ پڑے، میں اپنا الگ تھلگ جی لوں۔ کیوں؟ ان غموں سے نکلنا چاہتا ہے۔ یہ غم انسان کو اچھے نہیں لگتے، لیکن یہی غم انسان کے لیے گناہوں کی معافی کا اور ترقیات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور کبھی اتنی افواہیں انسان کے خلاف بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ بھی پرائے بن جاتے ہیں، اپنے بھی غیروں کی بات ماننے لگ جاتے ہیں اور الزام میں حصہ لینے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کیا الزام لگا تھا، اور اپنے بھی کچھ ان کی باتوں میں آگے، غیروں کی، منافقین کی باتوں میں۔ یہ غم کیوں آتے ہیں؟ یہ تو چلتی ہیں ہوائیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، انسان کو بلندی اور ترقیات پر لے جانے کے لیے یہ سلسلہ ہوتے ہیں۔ تو جنتی جنت میں جانے کے بعد، اس سے پہلے بھی بعض ایسے ہوں گے جو موت کے وقت کہہ دیں گے اذهب عنا الحزن، اب دنیا کے غم ختم ہو گئے، اب آخرت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں۔ بعض قبر سے اٹھتے ہوئے کہیں گے اذهب عنا الحزن، اور جنت میں جا کر تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا، ایک عجیب بات، مفسرین کے بھی ذہن کہاں کہاں جاتا ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کی علامت دنیا میں غمگین رہنا ہے۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد جب یہ کہہ رہے ہیں، جنت میں جانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تمام خوبیاں ہیں کہ اس نے ہمارا ہر قسم کے غم دور کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ غم تھا تو دور ہوا۔ تو جنتی ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ غم پیش آتے رہیں، لیکن اس کا انتظار نہ کرے، اس کی دعائیں نہ مانگے، بلکہ کوئی غم اور تکلیف ہو تو اس کے دور ہونے کی دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ خود بخود ہو جاتی ہیں، اور ہوتی ہیں تو انسان کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، مانگے نہیں، اور بلکہ آ بھی جائیں تو اس کے دور ہونے کی دعا بھی حدیث میں سکھائی گئی ہے۔ دعوات المکروب وغیرہ تو حدیثوں میں آتا ہی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ دعائیں بھی حدیث میں ہیں۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیا بات ہے اس وقت پہ مسجد میں ہو؟ کہا یا رسول اللہ، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، دین ہیں، بس کیا کروں، سکون نہیں ہے، ذہنی پریشانی ہے اور فکروں میں مبتلا ہوں، کیسے نکلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام یہ دعا پڑھا کرو، صبح اور شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اذہب عنی الہم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے تمام جو دیون میرے ذمہ قرض تھے وہ بھی ادا کروا دیے اور میری فکریں دور فرما دی۔ بہرحال فکروں سے انسان گھبرائے نہیں، جب غم پیش آئے تو گھبرائے نہیں، یہ تو جنت کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کچھ لیتے ہیں، کوئی نعمت سلب فرماتے ہیں تو کچھ دیتے بھی ہیں۔ تو راحت جب دنیا میں سلب فرمائی ہے، دل کا سکون اگر سلب فرمایا ہے کسی وجہ سے، اور انسان شریعت پر عمل بھی کرتا ہو، یہ شرط ہے ظاہر ہے، ورنہ تو ایک سزا بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور توبہ استغفار کا اہتمام کر رہا ہے، پھر بھی تکلیفیں اور غم وغیرہ سے گزر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو تکلیفوں سے گزار رہے ہیں تو ضرور آگے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی راحت دینے والے ہیں، یہ پکا ہے۔ کبھی دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ورنہ آخرت میں تو ہے یقینی طور پر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے ہر قسم کے غم کو دور کر دیا۔ لیکن جنتی جنت میں جا کر یہ کہیں گے کہ ہمارا غم دور ہو گیا، پریشانی دور ہو گئی، جنت مل گئی، لیکن ہم نے اتنے اعمال تو کیے نہیں، ہمارے تو گناہ بھی تھے۔ تو خود ہی کہیں گے ان ربنا لغفور شکور، جنتی اللہ، ابھی تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی پیچھے آیا تھا انہ غفور شکور، ابھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اب بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہوں۔ جنتی جنت میں جا کر اقرار کریں گے اور مان لیں گے ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی ان ربنا لغفور شکور، ہمارے اتنے گناہ تھے وہ تو سب مٹا ہی دیے، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوا، اور ہمارے اعمال تو اتنے کم تھے، کتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی۔ شکور بھی ہے، غفور بھی ہیں، شکور بھی ہیں۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، یہ جنتی جنت میں جا کر کہہ رہے ہیں الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ اللہ جس نے ہمیں احلنا، احلہ کے معنی اتار دیا، رکھ دیا، پہنچا دیا، دار المقامہ رہنے کی جگہ میں، من فضلہ اپنے فضل سے، ہمارے عمل سے نہیں، یعنی کہ ہم نے تہجدیں پڑھی تھیں، ہم نے نمازیں پڑھی تھیں، ہم نے عبادتیں کی تھیں، ہم نے تلاوتیں کی تھیں، نہیں نہیں، یہ تلاوتیں تو اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے لیے بھی کافی نہیں تھیں، لیکن ہم نے اپنی کوشش کر لی جو ہم کر سکتے تھے تھوڑی بہت، جو کچھ ملا وہ اللہ کے فضل سے ملا، من فضلہ، یہ قید لگا دی، کوئی اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر لے۔ الذی احلنا دار المقامہ، لیکن اعمال کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اعمال ذریعہ ہیں اللہ کے فضل تک پہنچنے کا، کوشش ہے یہ۔ ایک بچہ امتحان کے دنوں میں محنت کرتا ہے، اچھا میں پاس ہو گیا پکا، نہیں نہیں، محنت تو کی ہے لیکن ہو سکتا ہے امتحان میں وہ سوال آ جائے جو نہیں یاد کیا۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے پہنچا دیا ہمیں، جس نے رکھ دیا اور پہنچا دیا ہمیں رہنے کی جگہ میں اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ہمیں یہاں پر نہ کوئی مشقت پیش آئے گی نہ کوئی تھکن پیش آئے گی۔ دنیا میں تو مشقت کی جگہ ہے، دنیا تو مشقت اٹھانے کی جگہ ہے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، دنیا تو مشقت کی جگہ ہے، جنت لا یمسنا فیہا نصب۔ اور پھر انسان جب مشقت اٹھاتا ہے تو تھکتا ہے،
ولا یمسنا فیہا لغوب، وہاں تھکن بھی نہیں ہے، تھک گئے ہیں اب نیند آ رہی ہے اب آرام کا تقاضا نہیں، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ تو جنتیوں کا حال ہو گیا۔ اب آگے تھوڑا سا میرا خیال ہے اب میں رفتار بڑھا دیتا ہوں۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں دوزخ میں جانے والوں کے لیے، دو صورتیں، یا تو بالکل ان پر موت آ جائے، وہ ختم ہو جائے اور عذاب کا سلسلہ ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں ہوگا، یا چلو ٹھیک ہے عذاب بالکل بند نہیں ہوتا تو کچھ ہلکا ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ دونوں کی نفی کر دی۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کے خلاف فیصلہ، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا کہ موت آ جائے ان پر، کہ بس جان چھوٹ جائے، نہیں۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، وہ بھی نہیں ہونے والا۔ اور کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اور دیں گے ہر اس شخص کو جو بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور اللہ کی ناقدری، اللہ کی ناشکری۔ کذالک نجزی کل کفور وہم یصطرخون فیہا، اور وہ لوگ وہاں پر دوزخ کے اندر چیخ و پکار کرتے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، دوزخ سے نکال دیجئے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کریں، غیر الذی کننا نعمل، پہلے جو ہم کیا کرتے تھے اس کے علاوہ، اب ہم اچھے اعمال کریں گے، اب نیک بن جائیں گے، ایک اور ہمیں موقع مل جائے، ایک اور چانس مل جائے۔ جواب کیا ملے گا؟ جواب میں کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ تم کہہ رہے ہو اب ہمیں واپس بھیجا جائے، تو دنیا میں ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کسی کو نصیحت حاصل کرنی ہو تو کر لے؟ کیا اتنا موقع نہیں دیا تھا؟ کیا ایسا تھا کہ تم پیدا ہوئے تھے اور 6 مہینے میں مر گئے، 1 سال میں تمہاری موت آ گئی، 5 سال میں موت آ گئی کہ تمہیں سمجھداری کا زمانہ ہی نہیں ملا؟ ایسا تو نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ چھوٹے بچے تو دوزخ میں نہیں جانے والے، یہ جتنے ہوں گے بڑے ہوں گے۔ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں سمجھنا چاہتا کوئی شخص تو سمجھ سکتا تھا، اتنی تو عمر ملی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مطلب ایک تو یہ نا کہ انسان کو عمر دی اتنی کہ سمجھ جاتا، اور عقل دی تھی، تو عقل بھی تھی، سمجھ بھی تھی، عمر اتنی ملی تھی، کافی تھا۔ اور اوپر سے مزید یہ کہ وجاءکم النذیر، یہ مزید ہے، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا بھی پہنچا تھا۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کون سی عمر ہے جس کا یہاں ذکر ہے، نعمرکم من یتذکر فیہ ما یتذکر فیہ من تذکر، یہ کون سی عمر ہے؟ دوسرا ہے کہ نذیر سے کیا مراد ہے۔ یہ عمر جو ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں، لیکن کوئی ایسے اقوال نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے متعارض ہوں، ان میں آپس میں تعارض ہوں، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس عمر کا جس میں کہا گیا ہے کہ اتنی عمر تو ملی تھی نا، تو کس میں سمجھ سکتے تھے، اس کی ابتدا ہوتی ہے بلوغ سے، انسان بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، اعمال کا مکلف ہو گیا، اور بلوغ کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کی اعمال اور ایمان قبول نہ کرنے کی سزا اس کو ملے گی، مکلف ہو گیا، اور اتنی عمر ہوگی کہ اب سمجھداری کی عمر کو پہنچ گیا تھا، 12 سال کا، 13 سال کا، 15 سال کا، 18 سال کا، جو بھی عمریں ہوں، بہرحال اس عمر کو پہنچ گیا تھا اور بالغ ہو چکا تھا، تو اب اس کو آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ ابتدا یہاں سے ہو گئی۔ بعضوں نے فرمایا کہ 40 سال، وہ بھی ٹھیک ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کو 40 سال کا زمانہ بھی ملا، 40 سال تک وہ زندہ رہا، تو اب تو سمجھداری بھی مکمل ہو گئی۔ 40 سال کی عمر تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے، سمجھداری کامل ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو عموماً نبوت 40 سال کی عمر میں اسی وجہ سے دی گئی کہ وہ ایک عمر کا کمال کا حصہ سمجھا جاتا ہے سمجھداری کے اعتبار سے۔ 40 سال کے ہو گئے تو اب تو عذر نہیں رہا۔ بعضوں نے فرمایا کہ اس سے مراد 60 سال یا 70 سال ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ 60 سال اکثر نے بہت سو نے بیان کیا 60 سال، تو 60 سال ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ اب اگر بالغ ہو گئے تب بھی
اچھے اعمال میں نہیں لگے، 40 سال کے ہو گئے تب بھی وہی برائیوں میں مبتلا ہیں، 60 سال ہو گئے اب تو جانے کا وقت آ گیا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں عموماً 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، بہت کم ہوں گی جو اس سے تجاوز کر کے آگے نکلیں گے۔ تو جب 60 سے 70 کے درمیان کا زمانہ یا اخیر کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں تو انسان دنیا بھر زندگی بھر میں اگر برائیاں بھی کی تھیں تو اب تو توبہ استغفار میں لگ جاتا ہے، اور اب برائیوں سے نکلنا چاہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب کچھ نیک اعمال کر لیں، اب خواہشات بھی ٹھنڈی پڑ گئی ہیں اور اب بہت زیادہ ذوق بھی نہیں رہا، ادھر ادھر شوق بھی نہیں رہا، تو ٹھیک ہے چلو عبادت ہی کر لیں۔ اس عمر میں بھی جا کر انسان اگر برائیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہے تو پھر تو اور زیادہ مطالبہ سخت ہو گیا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تم عقل استعمال کرتے اور سمجھ جاتے۔ یہ تو ہو گیا عمر، بلوغ سے اس کی ابتدا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے مطالبہ سخت ہوتا چلا جائے گا، 40 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، مطالبہ اور سخت ہو گیا۔ وجاءکم النذیر، نذیر کیا ہے؟ یہ بھی عجیب ہے، نذیر کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے عموماً تو اس سے مراد پیغمبر ہے، جو اللہ کی طرف سے احکام پہنچاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر لوگوں کو ڈراتا ہے، عذاب سے ڈراتا ہے، نذیر۔ تو اس سے مراد یا تو پیغمبر ہے، اور پیغمبر کے ساتھ پھر اس میں شامل ہو جائیں گے وہ بھی جو پیغمبر کی دعوت کو آگے پہنچانے والے ہیں، وارثان انبیاء جو بھی ہوں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھتا ہے، علوم کو حاصل کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے، وہ نذیر ہے۔ وہ تھے مولانا صاحب، فلاں بزرگ تھے جنہوں نے آپ کو یہ باتیں سکھائی تھیں، سمجھایا تھا، انہوں نے تقریریں کی تھیں، انہوں نے دین سمجھایا تھا، سب کچھ پتہ تھا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، پھر بھی تم لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا، وجاءکم النذیر۔ تو نذیر کے معنی پیغمبر، اور پیغمبر کی دعوت آگے پہنچانے والے جو بھی حضرات ہوں، نذیر ہو گئے۔ لیکن اس کو ہم عام معنی میں لیں تو عام بھی لے سکتے ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا عام معنی کہ ہر وہ چیز دنیا میں پیش آنے والی، ہر وہ چیز جو انسان کو یہ یاد دہانی کراتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ دیکھو مرنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ نذیر ہے۔ عام اصول میں اس کی مثالیں دے دوں، اسی لیے بعضوں نے فرمایا کہ انسان کے جب بال سفید آنے شروع ہو جائیں تو یہ اس کے لیے نذیر ہے۔ بات صحیح ہے۔ ہمارے اسلاف میں بعضوں کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے آئینے میں دیکھا بال سفید ہو گیا، بس اب دنیا کو چھوڑ دیا، خالص عبادت میں لگ گیا، بس اب تو نذیر آ گیا، بال سفید آ گئے، اب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اب جانے کیا؟ سفید بال بتا رہے ہیں کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن انسان کو تنبیہ نہیں ہوتی، لگا رہتا ہے اپنی دنیا میں۔ ٹھیک ہے، بعضوں نے فرمایا کہ اچھا کسی کی اولاد پوتا ہو گیا، پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی، اولاد کی اولاد آ گئی، نذیر ہے۔ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب نسل آگے بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے ہمارے جانے کا وقت آ گیا۔ جیسے ہمارے بڑے موجود نہیں ہیں تو اب ہم جب بڑے بن گئے اور ہمارے چھوٹے کے چھوٹے جب آ گئے، اولاد کی اولاد جب آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا دادا جان یا نانا جان اب آپ کے جانے کا ٹائم آ گیا، اب ہم آ گئے ہیں۔ یہی ہو گیا، یہ بھی نذیر ہے ایک طرح سے۔ تو ہر وہ چیز، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، نذیر ہے۔ کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا کہ اچھا موت کے قریب پہنچ کر وہ بچا ہے، نذیر ہے۔ وجاءکم النذیر، انسان کو ڈرانے والی وہ چیز جو آخرت کی طرف، موت کی طرف متوجہ کرے، نذیر ہے۔ وجاءکم النذیر۔ جب انسان ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، سبق حاصل نہیں کرتا، اپنی غفلتوں میں پڑا رہتا ہے، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ اس سے کہا جائے گا دیکھو تمہیں عمر بھی دی تھی، عقل بھی دی تھی، تم تک دعوت بھی پہنچی تھی، طرح طرح کے واقعات بھی پیش آئے تھے، سب کچھ تم دیکھ رہے تھے، نہیں مانے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اب تمہارا جو عذاب ہے اس عذاب کا مزہ چکھو، اس لیے کہ تم جیسے ظالموں کو اب کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ان جیسے ظالموں اور گنہگاروں کو اب کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بچانے والا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اب نصیر کے معنی مدد کرنے والا، بچانے والا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں لیکن وہ بچائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ تو ناراض ہیں۔
اور کسی کو قدرت نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی، بغیر اجازت کے کوئی بچا نہیں سکتا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ یہاں پر بہرحال دو قسمیں بیان کی، اور ایک وہ جو قرآن کو لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا بدلہ، جو نہیں کرتے ان کے لیے سزا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھایا کہ دیکھو قرآن والے بن جاؤ، دین والے بن جاؤ، دین کے ساتھ جڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی قسم جو جنتی ہیں اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، ہماری کوششیں تو کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی منگواتے ہیں، زبان پہ دعائیں اللہ تعالیٰ لاتے ہیں۔ اس موقع پر قرآن کو سمجھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ اس وقت مانگی ہوئی دعا کو اس قرآن کی برکت سے، اس موقع پر مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرما لیں، اور ہمیں اہل قرآن میں، قرآن والوں میں شامل فرما کر آخرت میں ان لوگوں میں داخل کر دیں جو کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔